ہمیں شہری رحمان صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، سیزنڈ پالیٹیشین، وہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. تھینک یو سو مچ شہری صاحبہ فار یور ٹائم. مجھے ایک تو یہ بتائیے گا، 7 دن کوئی ثبوت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے ملکوں کو ثبوت پیش کیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھارت سفارتی محاذ پہ جس طرح کی ایک آؤٹ کم چاہتا تھا اپنے انفلوئنس کی وجہ سے، اپنی ڈیپ پاکٹس کی وجہ سے، اپنی لابنگ کی وجہ سے، کیا وہ حاصل کر پایا اب تک؟ ہیلو جی، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں شہری؟ جی، آپ نے کہا کہ بھارت نے اپنا موقف اچیو کیا یا جو بھی وہ چاہ رہے تھے وہ پایا. سفارتی محاذ پہ کیا اس کو کوئی کامیابی ملی اب تک؟ میں سمجھتی ہوں سفارتی محاذ پر پہلی دفعہ ان کو دھچکا پڑنے والا ہے اور پڑ رہا ہے، کیونکہ اب لوگ ہر سطح پہ سوال اٹھا رہے ہیں جو نارملی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی بات پر ترجیح دیتے ہیں. اور خاص طور سے ویسٹرن میڈیا تو کافی ہندوستان کا ایک نیریٹو اٹھا کے پھر چلاتی بھی ہے اور ان کا ایک گٹھ جوڑ بھی رہتا ہے. لیکن ہر طرف سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب نیو یارک ٹائمز نے بھی پوچھ لیا نا کہ یہ ہمیں شواہد تو کہیں نہیں ملے، تو یہ تو عجیب سی بات ہے. اور نیو یارک ٹائمز اس طرح مین سٹریم ان کا آن ریکارڈ اخبار ہے، نیوز پیپر آف ریکارڈ رہتا ہے وہ. اور جب انہوں نے یہ سوال کیا، وہ بالکل پرو پاکستان نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ اب سفارتی سطح پہ اور انٹلیکچوئل سطح پہ ان کا اب یہ کیس دم توڑ رہا ہے. جی دم توڑ رہا ہے. آج آپ نے رابن ریفر کو سنا ہوگا، امریکن وہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے لیکن وہ کافی سال رہی ہیں امریکن سیکیورٹی پالیسی اسٹیبلشمنٹ میں. ابھی بھی ان کی آمد اور رفت رہتی ہے پاکستان اور دوسرے کیپٹل میں. انہوں نے بھی کہا اٹ از ابسرڈ ٹو suggest that some country, state terror, state sponsored terror، کوئی آپ مجھے اور آپ کو نہیں کہہ رہے. انہوں نے بھی کہہ دیا یہ ابسرڈ ہے. کسی شواہد کے منٹوں میں انہوں نے تو طے کر لیا. یہ میں سمجھتی ہوں ان کی پہلے دن کی غلطی تھی. اگر وہ پلان کر رہے تھے اس طرح پہنانا پاکستان کو یہ پورا حملہ، تو انہوں نے پھر اسمارٹ پلے نہیں کیا. انہوں نے بہت تیزی میں پاکستان کو ایک کٹہرے میں کھڑا کیا. آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے بل کلنٹن کی آمد کے موقع پر انہوں نے ایک پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہے وہ بھی ایک ڈرامہ پورا تھا. اس کے بعد ابھی جے ڈے ونس، لوگ سب ٹرمپ کی بات کی وہ کر رہے تھے، ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپس میں ہی طے کریں گے، میں انڈیا کے بھی قریب ہوں، پاکستان کے قریب بھی، تو وہ بڑا اسٹیٹمنٹ تھا. لیکن جے ڈے ونس واز ہیئر اور ان سے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دلوانا چاہ رہے تھے اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. آپ اگر یہ ایسکیلیشنز مزید بڑھتی ہیں تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس طریقے سے کس کی سائڈ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی مرضی کی مالک ہے. آپ ان کو صرف، آپ کا کام کیا ہے، آپ نے اپنا سفارتی فرض جو ہے وہ تھوک بجا کے نبھانا ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں 3 دن بعد، 3 دن سے تو سینٹ میں تقاریر ہو رہی ہیں اور پہلی دفعہ بہت سالوں کے بعد کنسنسس کی تقاریر ہوئی ہیں. کوئی پولیٹیکل اس میں ڈیوائڈ نہیں نظر آیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کافی شواہد پیش کیے ہیں کہ وہاں سے کتنی فائنینسنگ اور کتنی ڈائریکٹ مطلب مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے نا. وہ تو ایک الگ ہو رہا ہے کہ جاسوسی ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، مائکرو مینج ہو رہا ہے. جتنا جو میں نے سنا، میں اس وقت سینٹ پہ تھی، تو ایک مائکرو مینجمنٹ نظر آ رہا ہے. اور میرا تو کہنا تھا، میں نے سینٹ پہ کہا تھا کہ جب جعفر ایکسپریس کا بہت ہی دل خراش سانحہ ہوا ہے، یہ کوئی خود سے ٹریجڈی تو نہیں ہوئی ہے، یہ کروائی گئی تھی. اور اس کے تانے بانے جب مل رہے تھے ہندوستان میں نارملی کنسپیریسی تھیوری میں نہیں فوری طور پر بلیو کرتی، کیونکہ یہ کافی ایک ہر دانشمند کے لیے سوچنا چاہیے پہلے کریٹیکلی. لیکن یہ اس کے تانے بانے جب مل رہے تھے، اس سے تب ہی یہ بات ایکسپوز ہونی تھی. جب شواہد آتے ہیں، مٹیریل آتا ہے، اس کو آپ انتظار نہ کریں، اسے پریزنٹ کریں. اب انہوں نے جب کر دیا ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں. وہ سب ٹھیک ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی خاصی ایکسپوز ہو گئی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو. جی ہو گئی ہیں. اور لیکن مسئلہ یہ کہ بہت سو کے انٹرسٹ، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. وہ آپ کو کونے میں آ کے کہیں گے ہاں بالکل لگتا ہے ایسا، انہوں نے فلاں چیز کی، لیکن آپ کو تو پتا ہے ہماری ریاستی تعلقات کیا ہیں.
تو ریاستی تعلقات پر یہ فیصلے ہوں گے میں سمجھتی ہوں، شواہد پر نہیں، لیکن آپ ضرور اپنا مقدمہ لگائیں کیونکہ بہت سے ممالک ہیں جو انڈیسائیڈڈ ہیں، جن کے تعلق ایسے نہیں ہیں کہ بالکل جڑے ہوئے نا. تو ان کے سفارتکاروں کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے، واٹ نیڈس ٹو بی ڈن؟ بالکل فوری طور پر انگیج کرنا چاہیے پرسنل لیول پہ. آئی تھنک ٹھیک ہے، وہ ہو بھی رہا ہے، لیکن ایمبیسیز کو بھی ایکٹیویٹ ہونا ہے. آئی مین میں جب ایمبیسڈر ہوتی تھی میں تو ڈنر پہ بلا کے پورا پاور پوائنٹ دکھا دیتی تھی فار دوز ہو آر انٹرسٹڈ اس وقت. جی افغانستان کا جی یہ کریں، اس طرح کرنا پڑے گا. تو ایز آف ناؤ ڈو یو تھنک کہ ابھی جنگ کا یا ان کی جانب سے مس ایڈونچر کا خطرہ موجود ہے شہری؟ دیکھیے مس ایڈونچر اس طرح آپ اور میں سوچیں تو کہیں اور منطقی لوگ سوچیں، تھوڑی حکمت سے سوچیں تو کہیں گے کہ یہ تو جنگ تو بہت ہی ایک خطرناک اور کسی کے لیے یہ سحر حاصل نہیں ہو سکتی عمل ہوگا. ٹھیک ہے، ایکشن ہوگا، لیکن یہاں مجھے نہیں لگتا کوئی ریشنل تھنکنگ ہو رہی ہے. ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور یہ اس وقت اب یہ آئی تھنک تھوڑی سوچ میں بھی پڑ گئے. وہاں کچھ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ میں نہ پڑیں، اس وقت آپ کے پاس شاید ایئر فورس کے بھی پلیٹ فارمز نہیں ہیں. وہ بات ساری سب کے سامنے آ رہی ہے، ان کے جنرل خود بات کر رہے ہیں ریٹائرڈ کہ آپ کی تیاری ایسی نہیں ہے اور آپ ایسے اس طرح کے کسی عمل میں نہ پڑ جائیں جس سے آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی منطقی سوچ نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کو پریپیئر رہنا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں پاکستانی ریاست از کوائٹ ویل اویئر اینڈ کوائٹ ویل پریپیئرڈ. ٹھیک ہے. عفنان صاحب، یہ